والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات، آخری بیماری اور انتقال سے پہلے کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے کچھ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت نازل ہوئی رمضان میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشروں کا یعنی 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ہمیشہ ایک عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن کا دور ہوتا ہے وہ 2 دور فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہید لوگ تھے ان کے پاس، ان کی قبروں پر گئے اور وہاں جا کر جنازے کی نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا کی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی رخصتی کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے. جب انسان کسی سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت ملاقات کے لیے جاتا ہے. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کے پاس گئے اور وہاں سے آ کر بیان فرمایا اور بیان میں بھی اشارے فرمائے. خیر بہت ساری علامتیں ظاہر ہوئی جس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے. اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے. آدھی رات کو اپنے مولا آزاد کیے ہوئے غلام ابو موہبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت البقیع گئے. جنت البقیع والوں کے لیے استغفار کیا اور ان سے کچھ کہا کہ تم لوگ دنیا سے پہلے چلے گئے، بہت سارے فتنوں سے بچ گئے. جو زندہ ہیں ان پر فتنے آئیں گے جیسے رات کے اندھیری کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں لوں اور ہمیشہ دنیا میں رہوں اور پھر جنت میں پہنچ جاؤں، یا ابھی فوراً جا کر اللہ سے ملاقات کر لوں اور جنت مل جائے. تو جو غلام تھے انہوں نے کہا، ابو موہبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیشہ دنیا میں رہنے کو اختیار کر لیتے، ہمیشہ دنیا میں رہنے کو اختیار کر لیتے، دنیا کے خزانوں کی چابیاں لے لیتے تو یہ اچھا ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے ملاقات ابھی فوراً یعنی جلد سے جلد اللہ سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے. وہاں سے آتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت سر میں درد تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے سر میں درد ہے، واراسا، ہائے میرا سر، ہائے میرے سر میں کتنا درد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل یا عائشہ انا و یا راسا، انا و راسا، کہ دیکھو میرے سر میں کتنا درد ہے، تیرے سے زیادہ میرے سر میں آج درد ہے اور میں بہت بیمار ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جو ہے لوگوں کے مزاج کی، بیویوں کے مزاج کی، انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہیں۔ جہاں تھوڑا سا بھی ایسا محسوس ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بھرپائی کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے ہمیں تو خیال ہی نہیں رہتا، چلتے چلتے ہم دھکا دیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے کسی پر کیچڑ اڑا دیتے ہیں، کسی کو منہ پر کچھ تانا دے دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبتیں، اس کی برائیاں کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم دل توڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایک مسلمان کا دل توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو باہر کے لوگوں کی بات ہے، اور گھر میں تو ہم ماں باپ کا دل کتنی مرتبہ توڑتے ہوں گے، بیوی کا دل کتنی مرتبہ توڑتے ہوں گے، وہاں تو ہمیں خیال ہی نہیں آتا معافی مانگنے کا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیوی ہے، اب اس کا دل توڑنا تو ہمارے اوپر حق ہے، فرض ہے، اب بیوی بن گئی، اس نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، تو اس لیے اب ہم ہمیشہ اس کی دل آزاری کریں گے، اس کا دل توڑیں گے، سب کے سامنے اس کو ذلیل کریں گے، سب کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، سب کریں گے، اور سب کو حق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ دل توڑنا کسی کا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیں، جنت البقیع سے واپس آئے قبرستان سے، اور حضرت عائشہ نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول میرے سر میں درد ہے، واراسا، ہائے میرے سر میں کتنا درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مقابلے میں کہا کہ اے عائشہ بلکہ میرے سر میں کتنا درد ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے اس جملے سے، مجھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو میں پوچھتا کہ کیسا درد ہے، کیا ہے، تکلیف کے بارے میں، بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، میں نے پوچھا نہیں اور اپنی بیماری کا اظہار کر دیا، اپنے سر کے درد کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے سر میں کتنا درد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپائی کے لیے پھر آگے ان کا دل رکھنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضرکی ان مت قبلی، اے عائشہ اگر تو میرے سے پہلے مر بھی گئی تو تجھے کیا نقصان ہے، اگر میرے سے پہلے تیرا انتقال ہوا تو تیرا کیا نقصان ہے، تجھے تو میں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، تجھے میں اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤں گا، تجھے میں اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاروں گا، یعنی اتنی بڑی سعادت ہے تجھے حاصل ہو جائے گی اگر میرے سے پہلے تیرا انتقال ہو گیا اس سر کے درد میں۔ یہاں بھی گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ میرا جو سر کا درد ہے یہ عام معمول کا جو درد ہوتا ہے، معمول کا جو درد ہوتا ہے سروں میں عام طور پر، یہ وہ درد نہیں، یہ وہ درد ہے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تیرا میرے سے پہلے انتقال بھی ہو گیا تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول، سارے دونوں جہاں کا سردار، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب بندہ، تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، تجھے کفن دوں گا اور تجھے قبر میں اتاروں گا، تیرا تو کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی پھر مذاق کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سب کام کریں گے لیکن پھر آپ میرے بعد کسی اور بیوی میں مشغول ہو جائیں گے، کسی اور بیوی کے ساتھ میرے گھر میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی مسکرانے لگے۔ خیر، اب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی بیماری کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جیسے ایک ایک بیوی کے یہاں رات گزارتے تھے،
تو اتنی بیماری، سخت بیماری شروع ہو گئی کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب ایک بیوی کے یہاں سے دوسری بیوی کے یہاں جانا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیر گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو اب میں بیمار ہو گیا تو ایک ہی بیوی کے پاس رہ لوں۔ 8 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، سب کے پاس جس کی باری ہوتی تھی اس کے پاس جاتے تھے، چاہے پیر گھسٹ رہے ہوں۔ 2 صحابہ حضرت علی اور حضرت فضل، یا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، کسی 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر گھسٹتے تھے، پیر اٹھائے نہیں جاتے تھے، پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرما رہے ہیں، اور سب بیویوں کے یہاں جیسی باری ہوتی تھی ایک ایک دن سب کے یہاں جا رہے ہیں، لیکن بے چین رہتے تھے کہ کب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طبعی محبت تھی، یہ چیز انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لگاؤ تھا، جو دل کا میلان تھا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں سے پوچھتے تھے، جس کی بھی باری ہوتی تو پوچھتے، این انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ تو سب سمجھ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے حضرت عائشہ کی باری آ جائے۔ تو پھر سب بیویوں نے خود ہو کر اجازت دے دی کہ آپ یہ بیماری کے جو دن ہیں عائشہ کے پاس گزار لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 8 دن تو، جو 13 دن میں سے شروع کا 1 ہفتہ تو سب کے پاس جاتے رہے، لیکن بعد میں جو 1 ہفتہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارا، کیونکہ سب بیویوں نے اجازت دے دی تھی۔ اور سخت بیماری شروع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور جو درد ہوتا تھا وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت یا آخری بیماری آئی تو کہتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ایک بہت موٹی چادر تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے موٹی چادر کے اوپر ہاتھ رکھا تو بخار کی وجہ سے وہ چادر کے اوپر سے بھی مجھے گرم محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا سخت اور اتنا تیز بخار تھا، اتنا تیز بخار تھا کہ موٹی چادر، لحاف جس کو کہتے ہیں، جو سردی میں عام طور پر اوڑھا جاتا ہے، تو وہ لحاف کے اوپر سے بھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا زیادہ سخت بخار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری آزمائش بھی ڈبل ہوتی ہے اور ہمیں ثواب بھی ڈبل دیا جاتا ہے۔ ہماری آزمائش بھی دگنی ہوتی ہے، عام لوگوں کی جتنی آزمائش ہوتی ہے اس سے زیادہ آزمائش، اس سے زیادہ ابتلاء اور حادثات اور مصیبتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، اور ہمیں اجر بھی ڈبل ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنی سخت بیماری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار دیکھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت زیادہ سخت بخار ہے، اتنا سخت بخار عام طور پر یعنی دیکھنے میں نہیں آتا کسی کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر ہمیں بخار ہوتا ہے۔ عام آدمی کو، ایک آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا انبیاء علیہ السلام کو ڈبل 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کو اجر بھی زیادہ ملتا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجر بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام کو دگنا ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے، چاہے کوئی بیماری ہو یا اور کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت ہو، تو اس سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ عام ضابطہ بیان کر لیا تاکہ مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کو سہنا آسان ہو جائے۔ تو یہ عام ضابطہ ہے، جس مسلمان کو مصیبت پہنچے، من مرض او سوا، کوئی بیماری ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر بیماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی رہی، درد بڑھتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے
جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے تو اس وقت بہت سارے واقعات بھی پیش آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی. اس میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس بیماری کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بلکہ دوہرے داماد، جن دو بیویاں، دو لڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں باری باری. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آہستہ جیسے کان میں کسی کے بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو چونکہ وہی موجود تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص، ایک کرتا پہنائیں گے. امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، اور منافق لوگ اس کرتے کو تمہارے سے اتارنا چاہیں گے، لیکن تم مت اتارنا یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے. یہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، اور منافق لوگ اس کرتے کو اتارنا چاہیں گے، لیکن تم نے اس کرتے کو اتارنا نہیں ہے یہاں تک کہ حتیٰ تلقانی، تمہاری میرے سے ملاقات ہو جائے، یعنی موت تک. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وصیت کو محفوظ کر لیا. اس وقت تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، جب اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ جو قمیص اور کرتا جو پہنایا گیا وہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تیسرے نمبر پر مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے میں جو حادثات ہوئے، بہت سارے منافقین، یہودی ٹولہ اور باغی لوگ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بلا وجہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا، اور آپ کو نماز کے لیے بھی وہ لوگ نکلنے نہیں دے رہے تھے، اور آپ کے اوپر کھانا دانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا. اور پھر اسی حال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میرے سمجھ میں آیا کہ اس کرتے سے مراد یہ خلافت کا کرتا ہے، کہ وہ خلافت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور منافق لوگ چاہ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے ہٹ جائیں، استعفیٰ دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت سے ہٹ جائیں، انہوں نے بہت زور لگایا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہٹے، حتیٰ کہ اسی حال میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت فرمائی اسی وقت میں. اور جب کل 13 دن بیمار رہے، اس میں سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، انتقال ہوا پیر کے دن. اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پیر کے دن، اس پر سب کا اتفاق ہے. تو پیر سے پہلے جو جمعرات تھا 4 دن پہلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جمع تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ میرے پاس قلم اور دوات اور قلم، یعنی اس زمانے میں جس چیز پر لکھا جاتا تھا، آج کے زمانے میں جیسے کاغذ ہے، تو قلم اور کاغذ لے کر آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں اور تم میرے بعد پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ منگایا. اب یہ بہت عجیب واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ منگوایا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت جو ہے بیماری کے عالم میں، بار بار غشی ہو رہی، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے، عجیب حالت تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے کہ کاغذ اور قلم مت لاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیمار ہیں، بہت سخت بیماری کا حملہ ہے. ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے.
یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. اب یہاں اس حدیث پر بہت بحثیں ہوتی ہے. شیعہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اور سارے صحابہ کرام پر بہت غلط فتوے لگاتے ہیں, سب کو کافر کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو انکار کیا ہے اور جو منع کیا ہے وہ صرف محبت کی وجہ سے, وہ محبت میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو محبت ہے, جو تعلق ہے, تو اس محبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی شدید تھی اور اس وقت اتنی غشی بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے وصیت لکھوانا چاہتے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں کرنے دیا. اب دیکھیں یہ حضرت عمر پر اعتراض نہیں ہے, اس سے زیادہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. دیکھا جائے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں ہے, یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھ کر جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے, یہ گویا دین کا ایک بہت بڑا کام تھا. اب ہوا کیا, حضرت عمر نے روک دیا تو گویا شیعہ کے کہنے کے مطابق یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناکام دنیا سے چلے گئے, نعوذ باللہ. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جتنا دین اتارا ہے آپ پہنچا دیجئے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نے کوئی بات بھی چھپائی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب اندازہ لگائیں, اگر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کاغذ لکھوا نہیں سکے اور دنیا سے چلے گئے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات چھپا کر چلے گئے, نعوذ باللہ, اور ناکام نعوذ باللہ گویا دنیا سے چلے گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پہچانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ قرآن میں 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے. اس سے پہلے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دن چل رہے ہیں, اس سے کچھ دن پہلے تو حج کے موقع پر وہ آیت اتر چکی ہے 6 پارے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ دین تو مکمل ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو کوئی دین کی جتنی باتیں اور دین کے جتنے احکامات اترنے والے تھے وہ تو اتر چکے ہیں, اسی میں سے کچھ وصیت کریں گے, کوئی نئی وصیت تھوڑی کرنے والے ہیں. اسی قرآن میں سے کچھ کہیں گے یا اسی حدیثوں میں سے کچھ کہیں گے, نئی بات تو نہیں کہنے والے, کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا. قرآن آیتیں اتر گئی قرآن میں کہ دین مکمل ہو چکا ہے, تو دین کے سارے احکامات اتر چکے ہیں, دین کی ساری باتیں جتنی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا پہنچانا, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پہنچا چکے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رعایت کی. اب یہاں دیکھیں, اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں شیعہ لوگ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے, نعوذ باللہ, اور حضرت عمر کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں, تو یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی وہ اعتراض جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیسے اعتراض ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی, مشرکین مکہ سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو رہی تھی, تو اس وقت جو ہے اس صلح کو جو لکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے. اب اس وقت مشرکین اڑ گئے, مشرکین اپنی بات پر اڑ گئے کہ یہاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رسول اللہ کا لفظ ہے وہ لفظ مٹا دو. مشرکین نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر پریشر بنایا, دباؤ بنایا کہ یہ رسول اللہ کا جو لفظ آپ نے لکھا ہے, رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو, محمد ابن عبداللہ لکھو, آپ کے والد کا نام لکھو, محمد رسول اللہ نہیں, کیونکہ اگر آپ کو ہم نے رسول اللہ مان لیا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہے. تو اس لیے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, ہم تو آپ کو ابھی عبداللہ کے بیٹے محمد مانتے ہیں. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر ٹھیک ہے, اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا.
اب حضرت علی نے کیوں انکار کیا؟ محبت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا رسول، اور میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں یہ لفظ کیسے مٹا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حکم تھا کہ مٹا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ حکم نہیں مانا۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے، کہ اگر رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں گا تو میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، تو میرا ایمان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم مت مٹاؤ، مجھے بتا دو وہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں مٹاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ خیر، بات چل رہی ہے کہ اگر یہاں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کہا کہ کاغذ اور قلم لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے، معلوم ہے، اور اس وقت بیماری کا عالم ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں کوئی اہم بات کہنی تھی اور کوئی اہم وصیت لکھوانی تھی جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو رہا تھا، تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور 4 دن زندہ رہے۔ جمعرات کے دن یہ واقعہ پیش آیا، قلم اور کاغذ لاؤ، اور اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ اس کے بعد پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 4 دن زندہ رہے، دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ نہیں منگوایا۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی، دین کا کوئی اہم حکم ہوتا، تو بتائیے 4 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کاغذ اور قلم منگوا کر لکھواتے یا نہیں لکھواتے؟ تو یہ گویا صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان تھا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس لیے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں بنتا ہے۔ دوسری بات، اگر اعتراض حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے حضرت عمر پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کاغذ اور قلم لانے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا انہوں نے، حضرت عمر نے اپنے پریشر طاقت سے مجبور کیا، نعوذ باللہ، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہاں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میزبان ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، تو حضرت علی کون ہے؟ یہاں پر میزبان ہے، اور حضرت عمر مہمان ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ گھر میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت عمر مہمان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خود گھر کے فرد ہیں، میزبان ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ کہا تھا کاغذ اور قلم لاؤ، حضرت عمر کا نام تھوڑی لیا، تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ وہ قلم اور کاغذ لا کر دے دیتے، حضرت علی نے بھی نہیں دیا۔ تو جو اعتراض اور جو سوال حضرت عمر پر اٹھتا ہے وہی حضرت علی پر بھی اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے فرد ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں کاغذ و قلم اور لا کر نہیں دیا؟ تو اس لیے جو ہے یہ اعتراض ہی بالکل غلط ہے۔ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر غلط سلط الزام لگا کر نعوذ باللہ ان کے ایمان کو، ان کو بے ایمان بتلانے کے لیے یہ شیعہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ کیونکہ جتنا اعتراض حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہوگا، دوسرے جتنے صحابہ ہیں وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور ایک چچا کے بیٹے حضرت فضل ابن عباس، جتنے اہل بیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، یہ سب موجود ہیں۔ تو جتنا اعتراض، جتنا اشکال حضرت عمر پر ہوگا ان لوگوں پر بھی ہوگا۔ حضرت عمر کا ایمان خطرے میں پڑے گا، ان کا بھی ایمان خطرے میں پڑے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ خیر، یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے 5 دن پہلے پیش آیا، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔